ناظرین، سورۃ الفجر کی چند آیات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان کرتا ہے اور اس کو عزت و نعمت بخشتا ہے تو وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے، اور جب اس کو جانچتا اور رزق میں کمی کرتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کے عاشق بنے ہوئے ہو۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ان آیات پر یوں تبصرہ فرماتے ہیں، یہ اس مغالطہ سے پردہ اٹھایا گیا جس میں مبتلا ہونے والے نعمت پا کر طغیان و فساد کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جو نعمت سے محروم رہتے ہیں وہ یاس و نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس کو نعمت اور فراخی حاصل ہوتی ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں بڑی قدر و منزلت والا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی شان بڑھا رکھی ہے۔ اس کے برعکس جو تنگی رزق میں مبتلا ہوتا ہے وہ گمان کرنے لگتا ہے کہ خدا کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے اسے ذلت جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس مغالطہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلا فخر و غرور میں مبتلا ہو کر طغیان و فساد کی راہ پر چل پڑتا ہے، اور دوسرا مایوسی اور نامرادی کا شکار ہو کر یا تو صحیح زندگی بسر کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے یا قسمت آزمائی کی ایسی راہیں اختیار کر لیتا ہے جو اسے اللہ سے نئے دور لے جا کر پھینک دیتی ہیں، اور وہ بالکل شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں انسان کو تنگی کی حالت پیش آئے یا فراخی کی، جو حالت بھی پیش آتی ہے نہ یہ اس کی سرفرازی کی خاطر پیش آتی ہے نہ اس کی تذلیل اور توہین کے لیے، بلکہ یہ دونوں ہی بطور امتحان پیش آتی ہیں۔ کسی کو اللہ فراخی بخشتا ہے تو اس سے مقصود اس کے شکر کو جانچنا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ نعمتیں پا کر مغرور اور متکبر دوسروں کو حقیر خیال کرنے والا بن جاتا ہے یا اپنے رب کا شکر گزار، فرمانبردار اور اس کے بندوں کا خدمت گزار بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو اس سے مقصود اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ اپنے رب کے فیصلے پر قانع اور مطمئن حالات کے مقابلے کے لیے مضبوط اور اپنے کردار میں پختہ و پائیدار ثابت ہوتا ہے یا حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کے صبر و شکر کی پختگی ہی پر اس کے تمام دین کی پختگی کا انحصار ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کا امتحان برابر ہوتا رہتا ہے۔ جس نے اپنے اندر یہ دونوں صفات پیدا کر لی تو اسے نفس مطمئنہ کی دولت گراں مایہ حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ اسباب بیان فرمائے جن کی وجہ سے انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان آیات میں مکہ اور طائف کے مالداروں کو براہ راست خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا یہ گمان بالکل بے بنیاد ہے کہ جس کو مال کی فراوانی حاصل ہوتی ہے یہ اس کی عزت افزائی کی دلیل ہے۔ یہ عزت افزائی کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اپنی عزت کے پندار میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اسے یتیموں مسکینوں کی خدمت اور ان کے اکرام و تواضع کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ محض تمہاری صفاحت ہے کہ تم خدا کے فضل و احسان کا بالکل الٹا مفہوم لیتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کے شکر گزار بنتے، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت خود بھی کرتے اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنی عزت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر یتیموں کو حقیر سمجھتے اور مسکینوں کی مدد سے جی چراتے ہو۔ یتیموں کے لیے یہاں لفظ اکرام استعمال ہوا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے ہاں مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں مالدار لوگ ان کی کچھ مدد کر دیا کریں، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ سوسائٹی میں انہیں عزت و احترام کا مقام حاصل ہو، وہ دھکے نہ کھاتے پھریں، بلکہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کو احترام سے دیکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ خدا نے انہیں جو مال عطا فرمایا ہے اس کی کوئی وقت خدا کے ہاں ہے تو اسی شکل میں ہے جب یتیموں کی خدمت کر کے ان کا مال اپنے لیے شرف کا مقام پیدا کر لے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ وہ شرف کا ذریعہ نہیں بلکہ وبال اور رسوائی ہے۔ مسکینوں کے معاملے میں عند اللہ مطلوب صرف یہ نہیں کہ لوگ ان کے آگے کچھ نوالے پھینک دیں، بلکہ سوسائٹی کے اندر ان کی خدمت کے لیے یہ سرگرمی ہونی چاہیے کہ ہر صاحب اقتدار خود بھی ان کی خدمت کرے اور دوسروں کو بھی ابھارے۔ یہ نہ ہو کہ نہ خود دے اور نہ دوسروں کو کچھ دینے دے تاکہ اس کی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے۔ لفظ طعام یہاں محدود معنوں میں نہیں بلکہ وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور مقصود ان کی تمام ضروریات کا اہتمام کرنا ہے۔
پھر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال کی محبت میں تم اس قدر اندھے ہو گئے ہو کہ تم یتیموں کا مال اور وراثت ہڑپ کر جاتے ہو، اور تمہارے اندر ساری قدر و قیمت بس مال کی رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت، شرافت، عدل اور رحم کے جتنے اقدار بھی ہیں وہ سب اس کے نیچے دب کر دم توڑ چکے ہیں۔ مال کی محبت تمہارے دلوں پر اس طرح چھا گئی ہے کہ اب کسی اور اعلیٰ قدر کی اس کے اندر راہ پانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ ناظرین، ان آیات نے ہم میں سے ہر ایک کی دنیا کے ساتھ محبت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنا قبلہ درست کریں۔ مال کی محبت نے جس طرح قوموں اور افراد کو ہلاک اور برباد کیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں فقراء، مساکین، بیواؤں، یتیموں، ضرورت مندوں اور مستحقین کے علاوہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی تجوریوں کو کھول دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔